السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ پرتذلیل رویہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن یقیناً اتنی جلدی یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے رویے ہیں جن کے متعلق پھر سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی باقاعدہ حل تو ہے نہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ کسی اور کو حق نہیں حاصل کہ وہ آپ کے ساتھ پرتذلیل رویہ اختیار کرے، تو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز جو زیادہ اہم ہے، جس کے اوپر میں آج بات کروں گی، اور جو سوال جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس کے اوپر آگے ہم مزید ویڈیوز میں بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ اگر ہم بچوں کو ابھی سے یہ سکھائیں کہ بھائی کسی کے پرتذلیل رویے کو اپنے خاموشی سے نہیں ماننا، تو زیادہ تر والدین شاید اس پریشانی کا شکار ہوں کہ اس سے بچے بدتمیز نہ ہو جائیں، بچوں کو بحث کی عادت نہ پڑ جائے، منہ در منہ جواب دینے کی عادت نہ پڑ جائے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بچوں کو فرما برداری سکھائی جاتی ہے، اور بتدریج وہ فرما برداری اعتماد کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ بچے غلطیاں کرتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو بار بار روکا گیا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید بچہ ہے ہی ایسا، اور کچھ بچے خود بخود بہت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور کچھ میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پر اس کی وجہ پیچھے مختلف تربیت کے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ کو ان کی غلطیوں پہ روکا نہیں جاتا، ان میں نہ صرف اعتماد آ جاتا ہے بلکہ کہیں کہیں وہ اعتماد بدتمیزی کی حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انہیں یہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کا اثر سامنے والے پر بہت برا پڑ سکتا ہے اور وہ ان کے الفاظ سے تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو رویہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ ان کو بار بار ٹوکا جاتا ہے ان کی غلطیوں پر، ان کو غلطیاں کرنے سے روکا جاتا ہے، ان کی جگہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے حصے کا کام کر کے دے دیا جائے تاکہ بچہ غلطی نہ کریں۔ یہ چیز بچوں میں احساس کمتری اور اعتماد کی کمی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں والدین یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بچے تمیزدار بھی رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں اعتماد کی کمی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے میں جو سب سے پہلی چیز والدین کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ بچوں کے ارد گرد اعتماد کا اور محبت کا ماحول فراہم کریں۔ بچے اگر غلطی کر رہے ہیں، غلطی کی نشاندہی ضرور کی جائے، لیکن اس پہ ڈانٹا نہ جائے اور تذلیل نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ مثبت انداز میں بتایا جائے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ کوئی بھی غلطی ایسی نہیں ہوتی جو درست نہ کی جا سکے، ایک یا دوسرا طریقہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے وہ غلطی فکس ہو سکتی ہے۔ ہم بنیادی طور پر بچوں کو جب امپروو کرنے میں یا بہتر کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ شاید غلطی کرنے کے بعد اسے درست نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یا تو بچہ غلطی کے بعد اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یا پھر وہ کچھ نہ کچھ کرنے سے ہی ڈرنے لگتا ہے، اور وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی کام کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں رویے نقصان دہ ہیں کہ غلطی کر کے ذمہ داری نہ لینا، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا یا یہ امید لگانا کہ کیونکہ یہ غلطی وہ خود ٹھیک نہیں کر سکتا تو کوئی اور اس کی جگہ اس مسئلے کو فکس کر دے گا، یا مسئلہ جیسا ہے اسے ویسے قبول کر لیا جانا چاہیے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کوئی بھی کام کرنے کی ہمت ہی نہ کر پانا۔
ٹھیک ہے. تو ان دونوں رویوں سے بچنے کے لیے والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو غلطی پر شرمندہ نہ کریں اور ہر وقت ان کے ساتھ مثبت انداز میں موجود رہیں، تاکہ اگر بچے غلطی کر رہے ہوں تو انہیں سکھایا جا سکے کہ غلطی کو دوبارہ درست کیسے کرنا ہے. تو یہ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بچوں کو فرما بردار رہنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ آپ بچوں کو عزت کے ساتھ جو ہے بچوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، اور جواب میں بچے بھی یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے علاوہ دوسرے انسان سے مثبت رویہ کیسے رکھنا ہے. جو بھی آپ کے سوال ہوں اس موضوع سے متعلق وہ آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے باوجود پرتذلیل رویے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک مشکل طریقہ ہے، اس لیے ہم بتدریج چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اس